بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ سے ہی ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ موضوع چھڑا تھا، یہ بات اور گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں دو طرح کی آیتیں، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ محکمات یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل قرآن مجید کی آیتیں جس کا ہم اور آپ سے لینا دینا ہے، یعنی کہ اس کے اندر حلال حرام کے مسائل، زندگی گزارنے کے مسائل، تجارت کے کاروبار کے رشتوں کے مسائل، نسب کے مسائل، انسانی زندگی کے پورے مسائل محکمات کے اندر ہیں۔ اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جس کے اندر غیبیات کی باتیں ہیں، جس کے اندر غیبیات کی باتیں جس پر صرف ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ آیتیں انسان کو کامل طور پر سمجھ نہ آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش کے طور پر نازل کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے قرآن مجید، تبارک اسم ربک کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا۔ تو چہرے سے مراد کیا ہے؟ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ متشابہات میں سے اللہ نے اپنا قدم بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اپنی پنڈلی بیان کی ہے، اس کا ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ کی صفات ہے، جیسے اللہ کے لائق ہے، اللہ کے شائن نشان ہے، ویسی ہے۔ جنت اور جہنم ہے، جنت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ما لا رأت عین ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، کہ جنت میں ایسی باتیں، ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسانی دل دماغ پر اس کا تصور آ سکتا ہے۔ تو یہ متشابہات میں سے کیسے ہوں گے؟ اللہ بہتر جانتا۔ تو قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، متشابہات جو غیبیات سے متعلق ہے، اور جو محکمات جو واضح ہیں، جو احکامات کی شکل میں ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ اپناؤ یہ نہیں اپناؤ، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، انحراف ہے، ٹیڑھا پن ہے، یا سوء قصد ہے، بری نیت ہے اس آیت کو لے کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، یا کم فہمی ہے، دماغ کمزور ہے، یا یہ کہ علم کی کمی ہے، تو ایسے لوگ ان متشابہات آیت کو لے کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور اس کے مقصد کو الٹا کرنے کے لیے، اس کے مقصد کو پلٹانے کے لیے، اس کے مقصد کو بدلنے کے لیے، جیسا کہ منافقین نے کیا اور گمراہ فرقوں نے کیا، معتزلہ نے کیا، قدریہ نے کیا، جبریہ نے کیا، اشاعرہ نے کیا، کہ وہ قرآن کی آیتوں کا اوٹ پٹانگ معنی بیان کرنے لگے اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے لگے، متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑ کر کے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان آیتوں کا معنی جو متشابہات ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ الا اللہ کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پر دو طرح کی قرأت ہے، دو طرح سے لوگوں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر وقف، رک جانا، کہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم نہیں رکیں گے تو معنی یہ ہوگا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں مضبوط ہیں۔ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم، جنہوں نے اپنی پوری زندگی علمی میدان کے اندر لگائی ہے، قرآن کے معانی، مفہوم، حلال حرام، جائز ناجائز، مطلق مقید، عام خاص، ناسخ منسوخ، راجح مرجوح، یہ سب باتیں معلوم کرنے میں لگائی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن شریف اور حدیث شریف کے معانی کو سمجھنے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، وہ اس کے معنی کو جانتے ہیں جو متشابہات کی آیتیں ہیں۔ اگر ہم الا اللہ پر نہیں رکیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ کہ اس کا معنی، اس متشابہات آیتوں کا معنی، اس کا مفہوم صرف اللہ جانتا ہے،
والراسخون فی العلم، اور راسخین فی العلم، اور علم میں جو مضبوط ہے، پائیدار ہے، ان کا موقف یہ ہے یقولون آمنا بھی، چاہے آیت محکمات ہو چاہے آیت متشابہات ہو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکرون الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ہیں جو اللہ کے اس مقصد کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دو طرح کی آیتیں نازل کی قرآن مجید کے اندر، سمجھ سکتے ہیں اس مقصد کو کہ اللہ نے متشابہات کو ایمان لانے کے لیے نازل کیا، آزمائش کے لیے نازل کیا کہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں، اور محکمات کو عملی زندگی کے لیے نازل کیا۔ دونوں پر ایمان لاتے ہیں عقل مند لوگ، اور کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں راسخین فی العلم، جس کو اللہ نے علم میں مضبوطی عطا کی ہے، اور اللہ کے نیک بندے ساری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو گمراہ مت کر دے، اے اللہ سیدھے راستے پر سے ہمارے دلوں کو مائل نہ کر دے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ قلوب یہ اصل ہے انسان کی، اگر دل گمراہ تو پورا انسان گمراہ، دل اگر محفوظ تو پورا انسان کا وجود محفوظ، دل اگر ہدایت پر انسان پورا کا پورا ہدایت پر، اور اگر دل کے اندر بگاڑ و فساد پیدا ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل میں بگاڑ ہو جائے تو پورا جسم بگاڑ اور فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ قلب کا معنی ہے جو پلٹتے رہتا ہے بار بار، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی پلٹنا، اس لیے قلب، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پلٹتے رہتا ہے، کبھی ہدایت کبھی گمراہ، کبھی ہدایت کبھی گمراہ، تو اس کا نام قلب ہے۔ اس لیے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس دل کو حق پر ہدایت پر جمع دے، اور اس دل کو گمراہ ہونے نہ دے آیات متشابہات اور آیات محکمات کے سلسلے میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر جمع دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے اللہ دل تیرے ہی حکم سے پلٹتا ہے تیزی سے، اس دل کو تیری اطاعت پر جمع دے۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے دلوں کو پھیر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی ایک ایسی بات آئی ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، آیت متشابہات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی دو انگلیاں، کیا اللہ کی دو انگلیاں ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کیسی ہے؟ نہیں معلوم ہمیں، اللہ کے شائن شان ہے، کیونکہ ذاتیں مختلف ہے، ہماری ذات الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے۔ جب اختلاف الذات ہوگا تو اختلاف الصفات بھی ہوگا، تو صفات ویسی ہے جیسے اللہ کے شائن شان ہے۔ تو دل ہمیشہ پھیرتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے، شیطان اس پر وسوسے ڈال کر کے حملے کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی ہمیں چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور اسے تیری اطاعت پر جمع دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ آپ نے اس دل کو ایک مرتبہ ہدایت دی، ایمان لانے کی توفیق دی، اب اس کو آخری سانس تک تیری اطاعت پر رکھ۔ یہاں پر وسیلہ لیا جا رہا ہے اللہ کی نعمت کا۔ اللہ آپ نے اس دل کو ہدایت عطا کر کے نعمت فرمائی ہے، لہٰذا اسی نعمت کے وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس دل کو آخری سانس تک تیری اطاعت پر رکھ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ فتنوں کے تعلق سے، گمراہیوں کے تعلق سے، جو گمراہ خیالات اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہمیں اپنے حفظ و امان اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی جانب سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما کہ ہم اسلام کے سائے میں خوشی خوشی زندگی گزاریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو
گمراہ ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، الگ الگ فتنوں کا شکار ہو جائے گا، فرقہ بازی میں مبتلا ہو جائے گا۔ صحیح خالص مکمل دین اسلام پر وہی چل سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق ملے، ورنہ انسان کو شیطان کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی جانب سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرمائیے۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کیونکہ اے اللہ آپ ہی ہیں جو لٹا لٹا کر کے عطا کرنے والے ہیں۔ وہاب جو خوب نوازنے والا ہے، جو غریبوں کو نوازنے والا ہے، غریب نواز ہے، جو بہت زیادہ لٹانے والا ہے۔ وہاب دینے والا جس کی صفت ہے صرف دینا، اس کے یہاں لینے والی کوئی بات نہیں۔ وہاب جو خوب دیتا ہے، بلا حساب دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا، ذوالقرنین کو بنایا، کافروں میں سے بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ صرف دیتا ہے، اور پھر اللہ بعض کو ایسے بھی دیتا ہے کہ حساب بھی نہیں لیتا۔ انکا انت الوہاب، اے اللہ آپ تو لٹانے والے ہیں، سخی ہیں، دینے والے ہیں، ہم پر ہدایت کی رحمت برسا دیجیے، ہم پر ہدایت کی عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی باتیں ان دو آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جیسے صحابہ کرام کو سمجھایا، جیسے صحابہ تابعین کو سمجھایا، اور جیسے سلف صالحین نے قرآن مجید کو اور احادیث شریف کو، مکمل شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ ویسے سمجھا۔ اور اللہ ہمارے دل سمجھنے سے قاصر ہے، تو ہمیں آیات متشابہات اور نہ سمجھ میں آنے والی آیتوں پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وذریته اجمعین۔